سوال کیا کہ پوسٹ مارٹم کا بھی شرعی اعتبار سے کیا ہے، تو یہ حکم ہے، تو بہرحال پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا. کوشش کرے کھلا پلا کر جو بھی ہو سکتا اس چیز کو عمل ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زندوں کو جو عمل کرتے ہو جتنی تکلیف پہنچتی ہے مردے کو بھی ویسی ہی تکلیف پہنچتی ہے. بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا قریش میں کہ جب آدمی مر جاتا اس کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے. وہ ہاتھ ایسا رہتا نا تو توڑ کے پیچھے تک لے چل جاتے، ڈھیلا کر دیتے تھے، پیر کو توڑ دیتے تھے، پنجوں کو توڑ دیتے تھے. توڑنے سے الگ نہیں کرتے تھے، مطلب اس کو پیچھے کی طرف گھما دیتے تو ہڈی ٹوٹ گئی. اسے دفنانے اس میں آسانی ہوتی تھی ان کے لحاظ سے ڈیل کرنا. رسول اللہ نے فرمایا مت کرو، اس لیے کہ تم اس کو جو یہ کرتے ہو اس کو ویسی ہی تکلیف ہوتی جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گا، اب ظاہر سی بات ہے اس کا آپ جو ہے پوسٹ مارٹم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہی تکلیف ہوں گی جو زندے کو تکلیف ہوگی. اور پوسٹ مارٹم کے اندر بھی جو ہے کوشش کرے آپ سب سے پہلے کہ خاموخواہ نہ ہونے دیں. مخصوص کیسز میں، پھر کہہ رہا ہوں مخصوص حالت میں اس کی جواز ہے. وہ کیسے کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اگر یہی ایک طریقہ ہے قتل کا معلوم کرنے کا، ٹھیک ہے، تو بہرحال شریعت کی تھوڑی اجازت دیتی ہے. علماء نے اجازت دی کہ پھر ٹھیک ہے تاکہ قاتل پہچانا جائے، چونکہ جدید دور میں یہ سب چیزیں ہیں ہے نا. کچھ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ الگ جس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی پوسٹ مارٹم نہیں کرنا پڑتا ہے. وہ مخصوص ایسا دل کا کر لیں سے کچھ پتا چلا کہ زہر دے کے تو نہیں مارا گیا، ٹاپسی ٹیسٹ ہوتا ہے تو خالی دل نکالا جاتا ہے، اس میں پورے جسم کو چیڑ پھاڑ نہیں کی جاتی. لیکن یہ پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اگر ہو آپ تو طے کرنے کے لیے کہ یہ واقعے میں جو لایا گیا یہ جب ہوتا ہے جب انسان زندہ نہ لایا جائے، مردہ لایا جائے تب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. زندہ اگر داخل ہو تو پوسٹ مارٹم نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ کی پھر وہ دیکھتے گاؤں والے بےخوف لوگ ہیں تو ان کو کرتے ہیں. یاد رکھیے زندہ انسان اگر ہاسپٹل میں گیا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ زندہ گیا ہے، وہ بیان دے سکتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا. ہاں زندہ جائے اور بیان نہ دے تو پھر کرتے ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ ہو سکتا کسی نے قتل نہیں کیا، یا مردہ لائے تو وہ اس لیے چیک کرتے ہیں کہ قتل تو نہیں ہوا، اس کے لیے پوسٹ مارٹم اس کا کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں اس میں کوئی رپورٹس بھی نہ لیتے ہیں ہم بعد میں، نہ اس کی کوئی رپورٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس بے دردی سے ہوتا ہے. جو لوگ اس فن اور فیلڈ میں ہو وہ لوگ بھی اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ پوسٹ مارٹم کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب اس کا دماغ میں نکال لیتے ہیں تو وہ آری سے، اس کو جو آری سے بھی نہیں بلکہ وہ لوہے کا راڈ لے کے سر پھوڑ کر نکالتے ہیں. کم از کم کوئی ایٹیکیٹس تو ہوتے ہیں نا کسی چیز کی. مردہ بھی ہے تو کوئی طریقہ تو ہے اس کے کرنے کا. کوئی ایک انسان ہونے کے ناطے اس کی حرمت ہے نا مرنے کے بعد بھی، تو راڈ سے سر پھوڑتے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے بعد میں اس کو ٹکڑوں کو سی دیں گے، اس کے ایٹیکیٹس ہے. آپ ویسے آلات رکھیں پھر اپنے ہاسپٹل میں، گورنمنٹ کا کام ہے یہ سب. ایسے آلات لائے جسے صرف سر کھولا جائے آسانی سے اور نکال لیا جائے. اگر ضرورت ہے بھی تو سر پھوڑتے ہیں وہ سامنے سے اور نکال لیتے ہیں، اور بعد میں اس کو جو ٹکڑے لگا کے سی دیتے ہیں اس کو. یہ درست نہیں ہے، ایٹیکیٹ سے خلاف، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کوئی چیز یا تو ٹیسٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں اٹھا کر، یا تو بچوں کی پریکٹس کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کی رپورٹس بھی نہیں دی جاتی. تو آپ کوشش کریں کھلا پلا کر جو بھی ہوتا ہے اس سے ٹالیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرڈر کیس ہے، خون ہوا ہوگا، تحقیقات ضروری ہے، تو ایسی صورت میں شریعت بہرحال پھر اجازت دیتی ہے تو ایسے آدمی سے کرائے، ایسی جگہ کروائے جس سے واقعی میں آپ کو فائدہ، اور اتنے آزاد کرائے جو ضرورت ہے. دماغ کا کوئی تعلق نہیں اس سے، رپورٹ سے. دل نکالا جاتا ہے البتہ، ٹھیک ہے. کچھ اعضاء لیے جاتے ہیں، ناخن نکالے جاتے ہیں تاکہ کچھ زہر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہوگا تو ناخن میں چونکہ پورا ڈیٹا رہتا ہے انسان کا، جیسا جیسا کھاتا پیتا ویسے ویسے ناخن کے اندر وہ چیزیں رہتی ہیں. ناخن نکالے جاتے ہیں عموماً، اور بال نکالے جاتے ہیں پورے اس کے جڑ سے کھال کے ساتھ تاکہ ٹیسٹ کیا جائے. لیکن ہر اعضاء نہیں نکالا جاتا ہے. لگا کلیجے کی وجہ سے کچھ ہوا تو اتنا کلیجہ صرف، تو اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جو کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا یورپ میں، امریکہ میں اسی طرح کیا جاتا ہے. ہر چیز نہیں نکالی جاتی ہے، مخصوص چیز جس سے ایسا لگا اتنی چیز پہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹس پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس بس کھل دھیڑ کرتے ہیں اور وہ کر. دوسرا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کالجز میں جاتے ہیں، جو BBS کرتے ہیں اس طرح کے شعبے، ان کا بھی کام ہے وہ جس پر آپ ڈسیکشن کریں اس کی حرمت ہے. یاد رکھیں انسان ہونے کے ناطے کافر بھی ہے تو اس کی حرمت ہے، کھلواڑ مت کیجیے اس کے جسم کے ساتھ، وہ محترم ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا، زندہ ہے مردہ اس کے احترام ہے. تو مردے کا بھی احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں غیر مسلم مردوں کو بھی احترام دیا. ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی ہے. کہا یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے، احترام تو اپنی جگہ ہے نا اس کا، اس کی عزت اپنی جگہ ہے. تو غیر مسلم کا بھی مردہ ہو تو بڑا احترام کرے اس کا، اس لیے کہ کھلواڑ مت کیجیے، کھیل مت کیجیے، کہیں بھی اس کے آنکھ پر چھری اور چاقو آپ کے جو ہے بلیڈز مت چلائیے، اس لیے کہ وہ محترم ہے. آپ کو جہاں پریکٹس کے لیے وہ چیز مل رہی ہے اس کو اللہ کا شکر مانے، اس سے نیت یہ رکھے کہ انسانوں کا بھلا کروں گا، کھلواڑ نہ کرے. دیکھا جاتا ہے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اس سے، یہ دیکھو کیسا دکھ رہا، وہ دیکھو کیسا دکھ رہا. سبحان اللہ، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، اس کے ساتھ آپ یہ سب نہیں کر سکتے. وہ کوئی چوہا اور جانور نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، یہ دل نکل رہا اور یہ گردہ نکل رہا، یہ چربی اتنی تھی. اور کچھ لوگ تو عجیب ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں.
ارے وہ مر چکا ہے، اب اس کا مذاق اڑانا آپ کے لیے درست نہیں، چاہے جو بھی تھا وہ. اب اس کے عیب جو ہی کرنا، وہ تو بیچارہ گیا، آپ اپنے نیکیاں اس کو دے رہے بیچارے کو. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس کا احترام ہے تو اس معاملے میں بڑی جو ہے احتیاط کرے. تو اگر پوسٹ مارٹم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے کوشش کرے ٹال دے. لگتا ہے خون یا اس قسم کا کیس ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے اتنے اعضاء کو نکالیے جتنے اعضاء کی اس معاملے میں ضرورت ہے. خواہ مخواہ پورے بدن سے کھلواڑ کرنا. اور ہمارے پاس پوسٹ مارٹم تو میں کہوں گا صرف ایک کھلواڑ ہے، سر پھوڑ کے اس کا نکال لیتے ہیں، اور جو بلڈ مارتا ہے یہاں سے لے کر تو شرمگاہ تک مارتا ہے، سینہ کھولتا ہے اور ہر چیز کو نکال کر پھینکتا ہے. اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آئندہ اس آدمی سے ملنا پسند نہیں کریں گے آپ. اس بے دردی سے وہ سلوک کرتے ہیں. چر اس کا چیرا کھولا، گلا کھینچ کے نکال دیتے نا، جو جڑا کھینچ کے نکالا، یوں کھینچا اور پوری آتے نکال کے باہر پھینک دی. کاہے کا ٹیسٹ کر رہے ہو؟ اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نکالنے کا، کوئی وہ ہے. تو یہ بات وہ لوگ بھی جان لے کہ جو لوگ اس فن میں ہیں، اس مردے کی حرمت ہے ہر حال میں، اس کو عزت دے، اس کا اکرام کرے. مسلموں غیر مسلموں اس کی عزت کرے، اور جتنا ضرورت ہے اتنا